یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شہادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک گراں بہا نعمت ہے۔ جن خوش نصیب حضرات کو یہ نعمت نصیب آتی ہے، ان انعام یافتہ بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے: جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے پس وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو انعام یافتہ بندوں میں شامل کیا گیا ہے اور شہداء کو صالحین پر فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں اور فضل و کمال باقی مخلوق کو عطا فرمائے، ان تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں جمع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا: ایک قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کے دل میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں، اور میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر جاؤں، تو میں ہر اس گروہ کے ساتھ نکلتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو یوں پورا فرمایا کہ آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں آپ اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، چنانچہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب بھی بن گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اصل میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تھی، اور یہ محض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی نہ تھی، بلکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب تھی۔ اسی لیے ضروری تھا کہ اس شہادت کو اتنا چرچا اور شہرت ملے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور شہادت کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی شہادت کی شہرت اور چرچا ان کے شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چرچا ان کے شہید ہونے سے پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتے تھے۔ اس وقت سے ہی آپ نے حضرت امام حسین کی شہادت کا تذکرہ عام کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں، ان سے مروی ہے کہ ایک روز وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا خواب ہے؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ سخت ڈراؤنا ہے، نہ تو میں اس کو بیان کرنا پسند کرتی ہوں، نہ آپ اس کو سن کر پسند کریں گے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سناؤ تو صحیح، وہ کیا خواب ہے؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک اچھا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔
چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہیں میری گود میں دے دیا گیا۔ پھر ایک دن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں دے کر ذرا دوسری طرف متوجہ ہو گئی، اور پھر مڑ کر میں نے جو آپ کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میری امت یعنی مسلمانوں ہی سے بعض لوگوں کی جماعت میرے اس بیٹے کو عن قریب قتل کر دے گی۔ میں نے پوچھا، کیا اس بیٹے کو؟ تو آپ نے کہا، ہاں۔ یاد رہے مجھے اس خاک زمین کی مٹی میں سے کچھ مٹی دی جو کہ سرخ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ کی مٹی عطا فرمائی جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پانا تھی۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔